اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہماری مسجدوں میں قرآن پورا ہوتا ہے تو لوگ حافظ صاحب کے پاس پانی، تیل یہ سب لے کر آ جاتے ہیں ان سے پھونک لگوانے کے لیے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ عمل درست ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ ابو داؤد میں یہ اوتھینٹک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک اور روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ایک صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اس میں کوئی تنکا گر جائے تو اس وقت بھی پھونک نہ مارے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے انگلی سے نکال دے، یعنی آپ اس میں پھونک مار ہی نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص پانی یا کسی چیز میں پھونک مارتا ہے تو اس کے جرمز اس میں چلے جاتے ہیں، جو نہ کہ صرف غلیظ ہیں بلکہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ حافظ صاحب لوگوں کے پانی تیل میں پھونک کیوں مارتے ہیں؟ کیا انہیں یہ حدیث نہیں پتا؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ دین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے۔ دنیا میں ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے سوائے رسول اللہ کے، اور ہمیں حکم نبی علیہ السلام کو فالو کرنے کا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اور اگر آپ یہ بات جاننے کے بعد بھی پھونک مارنے کو صحیح سمجھتے ہیں، پھر تو آپ ہر مکتبہ فکر کے امام کی بات مانیں، چاہے بریلوی ہو، شیعہ ہو یا اور مسلک سے ہو، پھر تو آپ ان کی بھی بات کو فالو کریں نا، جو کھلے عام شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ بزرگوں سے مدد مانگنا جائز ہے یا علی مدد کہنا جائز ہے، وہ بھی تو امام ہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، یقیناً کان، آنکھ، دل ان سب کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ اسی لیے ہمیں صرف اس چیز کو فالو کرنا چاہیے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس امام کی پیروی کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے۔